حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ فرمانے قرض کو کیا مطلب؟ کہا تم اللہ کے لیے خرچ کرو تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں دے گا۔ فرمایا اپنا ہاتھ پھیلائیے تو میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کرتا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے آج وہ سارا اللہ کو دے دیتا ہوں تاکہ اللہ اس کے بدلے میں اپنی نعمتیں دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ اے ابو دہدا کیا دو گے؟ کہا میرے پاس 2 باغ ہیں، میرا سرمایہ اور میری کمائی 2 باغ ہے، اور مدینے کی 2 طرفوں میں، ایک بالائی حصے میں ہے اور ایک نشیبی حصے میں ہے، اور دونوں یہ کھجور کے باغات ہیں، اور سب سے بڑا کمائی کا ذریعہ مدینے والوں کے پاس یہ کھجور کے باغات تھے، اور موسم بھی وہ تھا کہ پھل لدے ہوئے اور پھلوں کو توڑا جا رہا ہے اور جمع کر کے بازاروں میں بھیجا جا رہا ہے۔ وہ وقت تھا، اے اللہ کے رسول 2 باغ یہ دونوں اللہ کو دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا یقین عطا فرمائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے بدلہ لینا چاہتے ہو، کامل نیکی پانا چاہتے ہو تو جو محبوب ہے اس کو خرچ کرو، اللہ کے لیے دو۔ یہ کیا کہ مری مری مرغی بھی ہے کے نام کہ جب اپنی حاجت سے زیادہ بھی اللہ کے لیے دے دو، اب اللہ تو اس کا بھی بدلہ عطا فرمائیں گے، لیکن خود ہی سوچیں کہ اللہ کے لیے کیا دینا ہے۔ جوانی لگائیں اللہ کے لیے، زندگی کا اوقات لگائیں اللہ کے لیے، مالوں کو لگائیں اللہ کے لیے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، دیا ہوا ہمارا ہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں خرچ کرو، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے میں ہم بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے، تمہارے کام بنیں گے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ تو یا رسول اللہ دونوں باپ؟ کہا نہیں ہے ابو دہدا، دونوں نہیں، ایک کو اپنے اور اپنے بچوں گھر والوں کے لیے باقی رکھو اور ایک کو اللہ کے لیے دے دو۔ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہم نے بھی کئی دفعہ پڑھا، قرآن کا ترجمہ بھی دیکھا ہوگا، علماء سے سنا بھی ہوگا، ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی، ہم نے کس چیز کو دیکھا کہ یہ محبوب ہے اللہ کے لیے دے دوں، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمیں خطاب کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جب قرآن پڑھا کرو اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا پڑھو تو فوراً متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ براہ راست تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ یہ براہ راست لن تنالوا، اے ایمان والو تم، یہ ہم سے بھی خطاب ہے، اور جب ہم یہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں فرما رہے ہیں تم ہرگز نیکی کو کامل نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کرو۔ صحابہ نے یہ سنا تو ہر ایک نے دیکھا، کسی کے پاس اس کا گھوڑا بڑا پسند تھا وہ اللہ کے لیے صدقہ کر دیا، کسی کو اپنی باندھی پسند تھی وہ اللہ کے لیے آزاد کر دی، کسی کو باغ پسند تھا وہ اللہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ بے روحا باغ جو مدینہ مسجد نبوی کے سامنے، اور اس میں میٹھا پانی کا چشمہ، اور حضور وہاں آتے تھے، بیٹھتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، کتنا بڑا یہ سرمایہ تھا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ یہ کہہ رہے محبوب تو باغ مجھے محبوب ہے، اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عالم تھے، ان کے بہت سارے شاگرد تھے، بڑی عزت تھی، اور ان کا سفر ہوتا مدینہ سے مکہ یا مکہ سے مدینہ۔ جب سفر کے لیے تیاری کرتے تو شاگرد ان کے استبل میں سے بہترین اونٹنی سواری کے لیے جو آرام دہ ہو یا بہترین گھوڑا ان کے لیے تلاش کرتے اور یہ اس پر بیٹھ جاتے، اور جب یہ گھوڑے کو چلاتے تو واقعی اس کی چال ان کو پسند آتی، بہت آرام دہ ہے، کبھی روکو اس کو، اور اتر جاتے کہ اس کو تو اللہ کے لیے دے دو، اس کو تو اللہ کے لیے دے دو، یہ مجھے پسند آ گیا، اللہ کے لیے دے دو۔ شاگرد کہتے آپ کے استبل میں اور بہت زیادہ ہیں، ایک کے بجائے کئی گھوڑے کئی اونٹیاں دے دیں، یہ تو اپنے لیے رکھیں کہ تاکہ آپ کے کام آئے۔ کہا آج نہیں، آخرت میں میں اس کا زیادہ محتاج ہوں، جس احتیاج کا تم ذکر کر رہے ہو آخرت میں مجھے آج اچھا دوں گا تو اللہ کی طرف سے بھی بہت کچھ ملے گا۔